بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عدی بن حاتم طائی کے پاس ان کا غلام آیا اور آ کر کہنے لگا کہ جس کام کا آپ نے مجھے حکم دیا تھا، مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ کے علاقے میں محمد کے لشکر کی آمد ہے اور آپ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں اس کی تیاری کریں، اور جو آپ کا ارادہ ہے کر گزریے۔ میں نے وجہ پوچھی، کیوں تجھے تیری ماں گم کر دے؟ تو اس نے بتایا کہ میں نے جھنڈے اس علاقے میں حرکت کرتے ہوئے دیکھے ہیں، اور ان کے متعلق جب میں نے دریافت کیا کہ یہ کون لوگ ہیں تو مجھے بتایا گیا کہ یہ محمد بن عبداللہ کا لشکر ہے۔ میں نے غلام سے کہا کہ جن اونٹنیوں کو تیار کرنے کا حکم دیا تھا ان اونٹنیوں کو فوراً میرے پاس لایا جائے۔ پھر میں نے اسی وقت اٹھ کر اپنے اہل و عیال کو تیار کیا اور اپنے پیارے وطن کو چھوڑ کر اپنے پیارے وطن کو الوداع کہہ کر کوچ کرنے کا حکم دے دیا، اور تیز رفتاری کے ساتھ سرزمین شام کی طرف روانہ ہو گیا تاکہ میں اپنے ہم مذہب نصارہ کے پاس پہنچ جاؤں اور وہاں قیام کروں۔ میں جلدی میں اپنے گھر والوں کے تمام افراد کو جمع نہ کر سکا۔ جب خطرے کی حد نکل چکی تھی اور مجھے معلوم ہوا کہ میرا نکلنا جلد از جلد ممکن ہو، اور اسی جلدی میں نکل گیا، اور میری بہن قبیلہ بنی طے کے باقی افراد کے ساتھ میرے وطن نجد کے اندر رہ گئی۔ میں انہیں چھوڑ کر شام پہنچ گیا۔ اب میرے پاس پلٹ کر جانے کا کوئی موقع بھی نہیں تھا، کوئی گنجائش بھی نہیں تھی، اور واپس لوٹنا موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا۔ مجبوراً انہیں چھوڑ کر ہی شام کے اندر پہنچا اور اپنے اہل خانہ کے ساتھ اپنے ہم مذہب لوگوں میں رہنے لگا، اور میرے پیچھے میری بہن میری توقع کے مطابق ان حالات سے پریشان ہو رہی تھی، پریشانی سے گزرتی رہی جن کا پہلے بھی مجھے اندیشہ تھا۔ جب مجھے یہ اطلاع ملی کہ شام کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر نے ہمارے علاقے پر حملہ کیا اور میری بہن کو بھی گرفتار کر لیا گیا اور دوسرے قیدیوں کے ساتھ انہیں مدینہ لے جایا گیا، مسجد کے قریب ایک احاطے میں اسے بھی بند کر دیا گیا، اور مجھے یہ بھی اطلاع ملی کہ ایک دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر